ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ آج بات کریں گے اقبال ڈے اسپیشل کے حوالے سے. یہ میرا پروگرام ہے صبح وطن کا، اور اقبال اور ان کی جتنی بھی سوچ ہے اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے اس پہ بات کریں گے. ہم فلسطین کے حوالے سے کیا رہنمائی لے سکتے ہیں اقبال کی اس ساری سوچ سے، اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو اسٹوڈیوز میں معزز مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں زید حسین صاحب، صدر ہیں ینگ اقبال اسکالرز کلب کے. ان کو وارملی ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت خیریت سے ہیں جی شکریہ. آپ؟ جی الحمدللہ. پلیئر ہیونگ یو جی. آج تو بلکہ ہم سیکھیں گے بھی، اقبال کو ہم سنیں گے بھی، اور وہ چیزیں جو ہمارے شاید وقت کی گرد نے نیچے کر دی ہیں ان کو ہم نکالیں گے بھی واپس، اور ریوائیو کریں گے اپنی اصلیت کی طرف. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ان کے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھ لائن پہ خرم علی شفیق صاحب، ایک اور بڑا نام ہے، اور 3 دفعہ صدارتی اقبال ایوارڈ ان کو حاصل ہو چکا ہے. 40 کتابوں کے مصنف ہیں، تاریخ دان ہیں، اور ان کو بھی ہم وارملی ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم. السلام علیکم جی، شکریہ، بہت شکریہ. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم چونکہ اقبال کے حوالے سے آج بات کریں گے، تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے. آپ نے اپنی تحریروں میں علامہ اقبال کے 2 تصورات پر خاص طور پر زور دیا ہے، وحدت کی فکر اور وحدت کے جو عمل ہے. اچھا، یہ دونوں جو چیزیں ہیں ان کو واضح کر کے ہمیں بتائیے، ہم سمجھ تو سکیں، ہم سیکھ تو سکیں، آج کا نوجوان جان تو سکے. شکریہ جی. وحدت فکر اور وحدت عمل. جی، دیکھیے، وحدت فکر میں. جی جی. علامہ اقبال کے لحاظ سے اگر آپ کوئی بھی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کے لیے، تو اس کے 2 قدم ہیں، 2 سٹیپس ہیں. پہلا ہے جسے وہ وحدت فکر کہتے ہیں، اور قائد اعظم نے اسے یونٹی آف تھاٹ کہا. دوسرا ہے وحدت عمل، جسے قائد اعظم نے یونٹی آف ایکشن کہا. اقبال نے اسے وحدت کردار بھی کہا ہے. مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تمام لوگ، پوری قوم کسی ایک مقصد پر، کسی ایک خیال پر متفق ہو جائے. یہ یونٹی آف تھاٹ ہے، وحدت فکر ہے. اس کے بعد اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی ایک پلیٹ فارم پر سب اکٹھے ہو جائیں. یہ یونٹی آف ایکشن ہے، وحدت کردار یا وحدت عمل ہے. اور پاکستان بھی اسی طرح بنا تھا. قرارداد پاکستان 1940 میں جو تھی وہ وحدت فکر تھی، یونٹی آف تھاٹ تھی. اور اس کے بعد 1945-46 کے انتخاب میں آل انڈیا مسلم لیگ نے جو کامیابی حاصل کی، وہ اس نے ہمیں وحدت عمل یا یونٹی آف ایکشن. ٹھیک ہے. اچھا سر، فرمائے گا کہ علامہ اقبال کا آل انڈیا مسلم لیگ سے جو تعلق تھا، اور انہوں نے خطبہ الہ آباد میں پاکستان کا تصور آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے جو دیا تھا، لیکن آپ نے جتنا زور آل انڈیا مسلم لیگ کے تعلق پر دیا وہ دوسرے ماہرین اقبالیات نے نہیں دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنی تحقیق کے نتیجے میں یہ اندازہ ہوا کہ علامہ اقبال، قائد اعظم، یہ تمام لوگ، خود آل انڈیا مسلم لیگ، یہ لوگ ایک علیحدہ قسم کے، ایک نئے قسم کے سیاسی نظام کے بانی تھے، جسے گروپ آرگنائزیشن کا نام دیا ہوا ہے. ایک بہت بڑی امریکن مصنفہ نے اسی زمانے کی، میری پارکر فالٹ نے، قائد اعظم اسے نیشنل آرگنائزیشن کہتے تھے. یعنی سیاسی جماعتیں نہ ہوں، بلکہ ایک سیاسی پلیٹ فارم پر ملک کے تمام سیاسی قوتیں اکٹھی ہوں، جس طرح آل انڈیا مسلم لیگ تھی. تو ان لوگوں کے نزدیک اس کے سوا کوئی اور صورت ہے نہیں، یعنی گروپ آرگنائزیشن، جس کی واحد مثال آل انڈیا مسلم لیگ ہے. اور یہ بات
مختلف وجوہات کی بنا پر دوسرے لوگوں سے نظر انداز ہوئی، خود مجھ سے نظر انداز ہوتی رہی، لیکن جب میں نے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ علامہ اقبال کی فکر کا محور بھی یہی تھا، اور ان کی پوری زندگی کی جدوجہد کا حاصل یہ تھا کہ تمام مسلمانوں کو انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا۔ تو ان لوگوں کے نزدیک اسی روایت کو آگے لے کر بڑھنا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، جو آج کل اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے مسئلہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اقبال کا اسکول آف تھاٹ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ جی، یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ علامہ اقبال نے فلسطین کے حوالے سے اتنا کام کیا ہے اور اتنا کچھ لکھا ہے، اور ان کی تقاریر ہیں کہ اگر صرف اس حوالے سے ان کی بایوگرافی بنائی جائے تو جی لوگ سمجھیں کہ شاید یہ شخص ساری زندگی اسی مسئلے کو ڈیڈیکیٹ کر کے اس نے کوئی اور کام نہیں کیا ہوگا۔ جی اس لیے اس سب کی تفصیل تو فی الحال میرے خیال میں وقت کم ہے، لیکن میں آپ کو بنیادی نکتہ بتا دیتا ہوں کہ علامہ اقبال کے لحاظ سے فلسطین کا مسئلہ اصل میں کیا ہے، یعنی اسرائیل کے قیام کا مقصد اصل میں کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کی مخالفت کی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نظریاتی یا مذہبی مقاصد موجود ہوں جو عام طور پر تاثر دیا جاتا ہے اور ہم وہ تاثر لے لیتے ہیں۔ علامہ اقبال کے نزدیک اسرائیل کی ریاست مغربی استعمار نے اس لیے قائم کی کہ دو عظیم جنگوں کی وجہ سے جو یورپ میں ہوئی تھیں، یورپ کا اپنا وجود خطرے میں پڑ رہا تھا، اسلحے کی دوڑ شروع ہو چکی تھی، کہیں نہ کہیں وہ اسلحہ ٹھکانے لگانا تھا۔ اس لیے مغربی استعمار نے مصنوعی طریقے پر ایک کانفلکٹ زون یورپ کی سرحدوں سے باہر بنانا اپنے مفاد میں سمجھا، اور اس کے لیے تاریخی طور پر یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، اسرائیل کا، مڈل ایسٹ کا یہ حصہ، یہ ہمیشہ سے جنگوں کی آماج گاہ بنا رہا ہے، سوائے اس کے جب یہ کسی بڑی مسلم حکومت کے ساتھ اس کا الحاق تھا، تو اسے منتخب کیا گیا اور یہاں پر یہ ایک کانفلکٹ زون انہوں نے کریٹ کر دیا۔ تو اس کا اصل مقصد اسرائیل کی ریاست کا کوئی نظریاتی مقصد نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ یورپ کی سرحدوں سے باہر، مغربی دنیا کی سرحدوں سے باہر ایک مستقل کانفلکٹ زون بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، جو اسکول آف تھاٹ کا میں نے ذکر کیا، تو حضرت اقبال کی جو فکر ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ ہم کہاں سے شروع کر سکتے ہیں، کہاں سے پکڑ سکتے ہیں، ابتدا کہاں سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کا طریقہ اس لحاظ سے مختلف ہے دوسروں سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انفرادی طور پر اپنے آپ کو تبدیل کرنے سے شروع کرنا چاہیے۔ یہ تمام افکار جو اقبال کے ہیں، انہیں ہم ذاتی طور پر پہلے ان کی مدد سے اپنے آپ کو تبدیل کریں، یہ نہیں کہ جو خیالات ہمارے پہلے سے ہیں ان پر ہم تھوڑا سا اقبال کے افکار کا ملمہ چڑھا لیں، نہیں، اندر سے ہم اپنے آپ کو ان افکار کی روشنی میں اپنے اس ورثے کی مدد سے تبدیل کریں، تو معاشرہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ اور اس میں ہم یہ بھی نہ دیکھیں کہ اکیلے ہمارے تبدیل ہونے سے کیا فرق پڑے گا جب تک دوسرے لوگ تبدیل نہیں ہو رہے، اس کی پرواہ کیے بغیر انفرادی طور پر اپنے آپ کو ہم تبدیل کرنا شروع کریں۔ فقر کی سان پر جب چڑھتی ہے تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ۔ جی ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ دل تو چاہتا ہے کہ بہت سی گفتگو کی جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے وقت کے قیدی رہتے ہیں، ایک مہمان اپنی باری کا انتظار اسٹوڈیو میں بھی کر رہے ہیں، تو سر بہت شکریہ ہمارے ساتھ۔ آپ کا بھی شکریہ سر، پلیئر ہیونگ یو، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے ساتھ موجود رہے خرم علی شفیق صاحب، تاریخ دان اور صدارتی اقبال ایوارڈ سے نوازے جا چکے ہیں 3 دفعہ، اور کتب 40 سے زیادہ اس کے مصنف ہیں یہ۔ تو جب ایسے لوگ، ایسی بڑی شخصیات وقت دیتے ہیں تو پھر وہ وقت کافی قیمتی ہوتا ہے، جس تھوڑے کو ہم
بہت جانتے ہیں. ایک اور پیاری شخصیت زید حسین ہمارے ساتھ موجود ہے. زید, بڑی اچھی گفتگو چل رہی تھی لیکن آئی فیل ریئلی ashamed اینڈ embarrassed. ریزن بینگ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہیپ ہیزرڈ ہوتا ہے, جب لائف کے حسن میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ کوئی چیز آپ کو آن دا مومنٹ آن دا 11th hour مل رہی ہوتی ہے تو آپ پڑھ بھی نہیں پاتے. تو جب اقبال کے بارے میں بات کریں تو ان کی سوچ کے بارے میں, افکار کے بارے میں, لفظوں کی ادائیگی کے بارے میں آپ کو بہت محتاط ہونا چاہیے. تو پہلا جملہ جب میں نے بولا تو مجھے خود بڑی شرمندگی محسوس ہو گئی کیونکہ کچھ چیزوں کے جواب دہ آپ خود کو بھی ہوتے ہیں. تو اینی وے, بہرحال یہ چلتا ہے. اچھا, اب آپ سے یہ ہمیں جاننا ہے کہ جو پاکستانی معاشرے کے لیے اقبال کی چند اہم ترین خدمات ہیں. حضرت اقبال, جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ایک بڑی قداور شخصیت نظر آتی ہے جس میں بہت ساری شخصیات ہیں, دین کے حوالے سے, ینگسٹرز کے حوالے سے, شاہین کے حوالے سے, ایک انتھوزیازم نظر آتا ہے, پھر تصوف نظر آتا ہے. آپ سے گزارش آغاز کیجیے. جی بالکل. آج ہم اس مرد درویش کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جو مفکر ملت ہے, دانائے راز ہے, مرد خود بین و خود آگاہ ہے, وہ ترجمان حقیقت بھی ہے, وہ مرد خود آگاہ ہے, اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ مصور پاکستان ہیں, وہ شاعر مشرق ہیں, وہ نوجوانوں کو آگے سے آگے بڑھنے کا پیغام بھی دیتے ہیں. تو خدمات کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. یہ وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کی فکر کا نتیجہ ایک پاکستان ہے. دیکھیں, یہ وہ واحد ہستی ہیں, شاعر ہیں کہ جن کے تخیل نے, جن کے فکر نے ایک دنیا کے نقشے کو تبدیل کیا اور ایسی مملکت کو جنم دیا کہ آج ہم یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں اس آزاد فضا میں. اگر اقبال نہ ہوتے تو ہمارا حشر بالکل وہی ہو رہا تھا جو آج مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ہمارا وہی حال, وہی سلوک ہم سے روا کیا جا رہا ہوتا جو فلسطین کے لوگوں کے ساتھ آج ہو رہا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اقبال کی فکر کا ہی نتیجہ ہے. جو انہوں نے 1930 میں خطبہ الہ آباد پیش کیا تو وہ واضح طور پر پاکستان بننے کا ایک پیش خیمہ ثابت ہوا. انہوں نے نہ صرف پاکستان بننے کا تصور پیش کیا, انہوں نے قیادت بھی مہیا کی. قائد اعظم محمد علی جناح کا چناؤ دراصل اقبال ہی کا چناؤ تھا. انہوں نے جب قائد اعظم جو کانگریس سے مایوس ہو کر لندن چلے گئے تھے, وہاں وکالت شروع کر لی, تو علامہ اقبال نے ان کو خط لکھ کر واپس بلایا. ایک خط میں مسٹر جناح کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں, مسٹر جناح, یو آر دا اونلی مسلم ان انڈیا ٹوڈے to whom the community has a right to look up for the safe guidance through the storm which is coming to the north, west and perhaps of the whole of India. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان کی قیادت جو ہے وہ قائد اعظم کریں. پھر قائد اعظم ان کی ریکویسٹ پر پاکستان واپس آئے, ہندوستان مسلم لیگ کو جوائن کیا اور ایک نیا ولولہ اور ایک نیا جوش دیا. تو اقبال کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, ان کا پیغام آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی کی شاہراہ پر ان کا پیغام ہمیشہ چمکنے والا نور بصیرت ہے. آج بھی ان کی ہر نظم تعمیر وطن کی ضامن ہے, ان کا ہر شعر معجزہ نما طاقت لیے ہمیں فکر و عمل کی طرف اکسا رہا ہے. ان کے اشعار میں آج بھی قندیل محبت کی شعاعیں نکل رہی ہیں اور ہمیں عمل کی طرف, آگے بڑھنے کی طرف رغبت دلا رہی ہیں. بیوٹیفل. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ کا فوٹے ہے یہ, آپ اقبال کو اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر آپ بتاتے بھی ہیں, جو اقبال کی شاعری ہے, جنوبی ایشیا کی تحریک آزادی میں اس کا جو کردار ہے, اس کو بھی انلائٹن کریں تھوڑا, یہ بھی سمجھ میں آئے. جی بالکل. جب مسلمان محکومی اور مظلومی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو اقبال نے بہت اہم کردار ادا کیا. اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے, اپنی فکر کے ذریعے مسلمانوں کے اندر خودی بیدار کی, خودی اور خودآگاہی کی دو دھاری تلوار سے لیس کیا. مسلمان بہت مظلومی کا زندگی بسر کر رہے تھے. انگریز سرکار پورے جبر کے ساتھ ہندوستان پر قابض تھی. آپ دیکھیں, اقبال نے بڑی حکمت کے ساتھ قوم کو ذہنی اور فکری طور پر آزادی کے لیے تیار کیا. ان حالات میں آزادی کا نعرہ لگانا بڑا مشکل تھا. آپ کو پتہ ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ انگریز سامراج نے جو حشر کیا وہ بڑا سب کے سامنے عیاں ہے. تو اقبال نے اشاروں کنایوں میں ان کی ابتدائی نظمیں دیکھیں, پرندے کی فریاد دیکھیں, کس طرح خوبصورت انداز سے ڈھکے چھپے انداز میں وہ آزادی کی تڑپ پیدا کر رہے ہیں. دیکھیں وہ آپ نظم پڑھیں, آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ, یعنی ایک پرندہ ہے جسے قید کر لیا گیا ہے پنجرے میں, اب وہ آزادی کے دنوں کو یاد کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں آزاد ہو جاؤں. تو اقبال کہتے ہیں, آتا ہے یاد مجھ کو
गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना। तो फिर आगे चल के इसी तरह अलीगढ़ के तलबा को कहते हैं, बादा है नीम रस अभी, शौक है ना रसा अभी, रहने दो खुम के सर पर तुम खिश्ते कलीसा अभी। यानी अभी सरकार अंग्रेज़ बड़े जुल्म और जबर के साथ तुम पर काबिज है, आगे बढ़ो लेकिन संभल कर। फिर जब उन्होंने महसूस किया इकबाल ने कि हिंदुस्तान के मुसलमानों में अब शऊर और बेदारी आ गई है, तो फिर फरमाया, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, जिस खेत के दहका को मैसर ना हो रोज़ी, उस खेत के हर गोशाए गंदुम को जला दो। तो इसी तरह इकबाल ने बड़ी हिकमत, बड़ी दानाई के साथ मुसलमानों को तहरीक आज़ादी के लिए तैयार किया। ठीक है, जब हम खुदी का जिक्र करते हैं तो हज़रत इकबाल का ये भी एक फ़लसफ़ा है, जो खुदी को कर बुलंद ना के हर तकदीर से पहले, वो फ़लसफ़ा क्या, उसकी अहमियत क्या है? अगर आप इकबाल की शायरी को बगौर देखें जी तो ये उनका बहुत मरकज़ी नुक्ता है, मरकज़ी फ़लसफ़ा है, और इस फ़लसफ़े के अंदर बड़ी वसअत है। ये दिलों को ज़िंदा कर देता है, ऐसी कुव्वत अता करता है कि इंसान ज़िंदगी में बहुत बहुत बुलंद कारनामे सर अंजाम दे सकता है। फरमाते हैं, ज़मीन व आसमां अर्श व कुर्सी, खुदी की ज़द में है सारी खुदाई, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आँख के तिल में है, खुदी के ज़ोर से दुनिया पे छा जा, मुकामे रंगो बू का राज पा जा। तो वो कहते हैं, खुदी हो इल्म से मोहकम तो गैरत जिबरील, अगर हो इश्क से मोहकम तो सूर इसराफील। वो ये कहते हैं कि खुदी अब क्या है, खुदी क्या है, अपनी ज़ात का इरफान हासिल करना, अपने नफ्स की जो है वो इरफान और इदराक हासिल करना। उनके नज़दीक कि इंसान को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है, इंसान उन सलाहियतों को जाने, पहचाने और ये मालूम करे कि अल्लाह ताला ने उसको किस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है। अच्छा, जब मैं, सॉरी टू कट यू, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जब मैं खुदी को स्टडी करता हूँ, हज़रत इकबाल को जब मैं समझने की कोशिश करता हूँ, उस खुदी की मुझे इन्फिनिटी नज़र आती है। मुझे नज़र आता है कि कहीं रुक नहीं रहा, ये अपने आप की पहचान में आप परतें खोलते जाते हैं। अच्छा, ये भी था, ये भी था। जैसे आप तसव्वुफ़ की बात करते हैं, आप अपने फ्यूचर की बात करते हैं, आप इंटरनेशनली कम्पीट करने की बात करते हैं, आप अपने आप को बनाने की बात करते हैं, तो वो खुद ही उसमें खुलती जाती है। इसको डिफ़ाइन कीजिएगा प्लीज़। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इकबाल के नज़दीक इंसान को जब अल्लाह ताला ने तख्लीक किया तो उसे नायब बनाकर इस दुनिया में भेजा और उसके अंदर अपनी रूह फूकी और ऐसी सिफ़ात अता की जिसकी बदौलत वो इस कायनात को तस्खीर कर सकता है। अब आप देखें, ज़िंदगी में हर इंसान की दूसरे इंसान के साथ शक्ल हू बहू बहुत कम मिलती है, तो ये कैसे हो सकता है कि उसकी सिफ़ात भी, उसकी नेचर भी दूसरे के साथ मिलती हो। इसी तरह इकबाल ये कहते हैं कि हर इंसान को एक यूनिक पर्सन बना के भेजा गया है, उसका मिशन एक होना, उसको दरियाफ्त करना है और अपने अंदर जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं, जो रूहानी पावर हैं, उनको निखारना है, उनको इरफान हासिल करना है और ख़ुद भी डिस्कवर करना है उसको कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये है। जी, वो एक जगह कहते हैं, वो बड़ा खूबसूरत शेर है कि तेरे दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमा क्यों नहीं है, अबस है शिकवाए तकदीर यज़दा तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है, खुदी का राजदा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। तो ये खुदी का जो राज है, का राजदा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा, जो हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, जो हम अपने एरा की बात करते हैं, नौजवान की बात, बड़े पॉजिटिव नज़र आते हैं, बड़े होपफुल नज़र आते हैं, पुरुमीद नज़र आते हैं। हज़रत इकबाल अपने नौजवान को बड़ा मुखातिब किया और अपने नौजवान को फ्यूचर का है, मुस्तकबिल का है, ये भी बताइए। जी, इकबाल को नौजवानों से बेहद मोहब्बत थी जी। वो यही वजह है कि वो अपने कलाम में जगह जगह नौजवानों से मुखातिब होते हैं। आप उनकी पहली जो तसनीफ़ है, मजमूआ कलाम है असरार खुदी, उससे शुरू हो जाएं, तमाम कलाम तक जाएं, जवे नामा तक जाएं, वो जगह जगह नौजवानों से मुखातिब होते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि किसी भी कौम का रोशन मुस्तकबिल उसके नौजवान हुआ करते हैं। Exactly. और अगर नौजवान नस्ल ज़हनी और फ़िक्री तौर पर रास्त रवी को इख्तियार कर ले तो वो कौम तरक्की और खुशहाली की मंजिल को पा सकती है। वो ये समझते हैं कि नौजवानों के अंदर जोश, जज्बा और हिम्मत, हौसला होता है जिसकी बदौलत वो दुनिया की तमाम आफतों और मुश्किलों से निपट सकते हैं। आप देखते हैं कि दुनिया में जितने भी इनकलाब आए हैं, जितनी भी तहरीकों ने जन्म लिया है,
اور نوجوانوں نے ان میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا اور کر رہے ہیں، ابھی جی بھی کر رہے ہیں، بالکل تو ایسے ہی۔ اسی وجہ سے اقبال ایک ذی فہم اور بلند مفکر ہونے کے ناطے نوجوانوں سے بہت امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ بات ہے کہ امید ہے اور بڑے وہ پر امید رہے ہیں اور مخاطب کرتے رہے اپنے نوجوان کو، ہم آج بھی انسپریشن لیتے ہیں، اسپرٹ ہمیں آتی ہے وہ پڑھنے سے، ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ وہ پیغام بہت خوبصورت دیتے ہیں نوجوانوں کو، جہاں وہ امیدیں باندھتے ہیں وہاں ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں۔ تیرے صوفے ہے افرنگی، تیرے قالین ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ وہ نوجوانوں کی تن آسانی پہ بڑا زور دیتے ہیں کہ دیکھیں تن آسانی سے انسان سستی اور کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے اور زندگی میں تحرک پیدا نہیں ہو پاتا۔ وہ نوجوانوں کو کہتے ہیں، وہ ہر وقت وہ بہت ہی خوبصورت شاہین کا جو تصور انہوں نے دیا ہے، جھپٹنا، جھپٹ کے پلٹ، وہ سارا معاملہ وہ نوجوان کو مخاطب ہے۔ تو بیسیکلی یہ پیغام ہے ہمارے لیے۔ وہ فرماتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، وہی جوان ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا بے داغ ہو ضرب ہو کاری۔ تو وہ نوجوانوں سے بڑی، وہ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں نوجوانی را چوبینم بھی ادب، روز من تاریک می گرتر چو شب، کہ جب میں کسی نوجوان کو آداب سے، ایٹیکیٹ سے محروم دیکھتا ہوں تو میرا دن جو روشن ہے وہ سیاہ رات سے بھی زیادہ تاریک ہو جاتا ہے۔ وہ بہت نوجوانوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں۔ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اس طرح وہ جگہ جگہ نوجوانوں سے۔ جس طرح بھی ہم بات کریں آپ اور میں، ہمیں کمفرٹ زون مل رہا ہے نا، ہمیں سمجھ لگ رہی ہے بات کی، ہماری فریکوینسی میچ ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم آج کے نوجوان کو دیکھتے ہیں، آپ اور میں باہر نکلیں گے ابھی، ایک عجیب سا معاشرہ بن رہا ہے، کہ عجیب سی سچویشن بن رہی، اس میں ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم بڑوں کی یا ہم لوگوں کی جنہیں ان چیزوں کا ادراک ہے، ہم ان کو ایجوکیٹ کریں، یا ان کی اپنی لگن بھی ہونی چاہیے وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ تو یہ اقبال کا نوجوان وہ نہیں ہے جو آج کی سوسائٹی کا نوجوان ہے، تو ہم تو بالکل کانفلکٹ کر رہے ہیں یہاں پہ، تو اس پہ کیا سوچتے ہیں آپ؟ بالکل، اس وقت میڈیا بہت بری طرح نوجوان کو متاثر کر رہا ہے۔ جی، آپ دیکھیں کہ اس وقت سوسائٹی کی آنکھیں میڈیا بن چکا ہے، اور میڈیا میں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ نوجوان اس سے بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ مغربی تہذیب نے بھی مسلمان نوجوان کو بہت متاثر کیا ہے، اور اس میں ہمارے نصاب کا بھی بہت عمل دخل ہے کہ ہمیں وہ نہیں پڑھایا جا رہا جس سے ایک مثبت اور تعمیری معاشرہ تخلیق ہوتا ہے جو کامیابی اور ایک ترقی کی طرف جاتا ہے۔ ہم دن بدن زوال پذیر کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی طرف، اپنے ماضی کی طرف نہیں دیکھ رہے، ہم اپنا آئیڈیلائز کر رہے ہیں مغرب کو، اور مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں۔ اچھا سر، ایک چیز مجھے یہ بھی کہہ لینے دیجئے، وہ فرماتے ہیں نا کہ اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اپنا نہیں بنتا نہ بن، تو اپنا نہیں بنتا نہ بن، نہیں، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو کسی کا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، وہ والا معاملہ۔ ہم اپنے بھی نہیں بن رہے۔ وہ کس طرح سے؟ آج میں کھولتا ہوں سوشل میڈیا، اس میں میرے پاس ٹک ٹاک ہے، اس پہ میرے پاس انسٹاگرام ہے، اس پہ میرے پاس بے شمار فضول لغویات والی ایپس ہیں، میں ان میں لگ گیا ہوں۔ میرا فیوچر یہ نہیں تھا، اقبال کے نوجوان کا، اقبال کے شاہین کا فیوچر یہ نہیں تھا۔ مغرب نے ہمیں ادھر ڈال دیا، جبکہ ہمارے اصل کا معاملہ کچھ اور تھا۔ تو یہ باقاعدہ ایک وار نظر آتی ہے ہمیں، یہ باقاعدہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بیسکلی ہماری اصل یہ نہیں تھی جہاں سے ہمیں ہٹا دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے، لیکن ہمارا نوجوان نہیں سمجھ رہا۔ میں بہت اچھا فیل کرتا ہوں کہ جی میں نے اتنے لائکس لے لیے ہیں، میں بہت اچھا فیل کرتا ہوں میں نے اتنی ویڈیوز بنا لی ہیں، لیکن مجھے یاد ہی نہیں کہ اقبال نے مجھے کہا تھا کہ تیرا اصل مقام تو یہ نہیں ہے۔ تو اس پہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل، اس میں اقبال نے بہت اپنے پیغام میں جامعیت کے ساتھ مسلم نوجوان کو سمجھایا ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا تجھے دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ آج کل دیکھیں نوجوان جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب حاصل کر لے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کامیابی حاصل کر لی، لیکن ابھی اس سے بھی آگے مقام ہے ہمارا۔ جس طرح ہم نے کہا کہ چند لائکس تک ہماری زندگی محدود نہیں ہونی چاہیے، ہماری زندگی کے مقاصد تو بہت بلند ہونے چاہیے،
عرفہ و اعلیٰ ہونے چاہیے. ہم نے کیوں نہیں یہ تمام سوشل میڈیا اور تمام پلیٹ فارمز انٹرنیشنل خود ڈیولپ کیوں نہیں کیے؟ ہم نے خود کیوں نہیں اپنا جہان پیدا کیا؟ ہم دوسروں کے سہاروں پر کیوں جی رہے؟ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. میں کل پرسوں ایک ایسی ہی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس ویڈیو میں لرننگ یہ تھی کہ جنہوں نے انٹرنیٹ متعارف کروایا زید صاحب، جنہوں نے یہ ٹیکنالوجی متعارف کروائی، اس کا پازیٹیو رزلٹ لے رہے ہیں، وہ اس سے کام کر رہے ہیں، وہ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، وہ خالی ویڈیوز میں، وہ فضول قسم کی ویڈیوز بنانے میں اور ریلز بنانے میں مصروف نہیں ہیں. وہ پروڈکٹیو تعمیری کام کر رہے ہیں، وہ اپنے جس بھی پروفیشن میں اس کام کو وہ آگے ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جبکہ ہم ابھی میری کوشش ہوگی کہ میں یہاں سے ہٹوں پروگرام کروں تو میں کوئی ریل بنا لوں. میں اگر باہر دیکھتا ہوں تو سڑک پہ سگنل کے اوپر ریلز بن رہی ہیں. تو یہ نوجوان نہیں ہے، یہ اقبال کا نوجوان نہیں ہے. اگر ہمیں میڈیم ملے ہیں، اگر ہمیں جدت ملی ہے، ٹیکنالوجی ملی ہے، اس کا پازیٹیو یوز ہونا چاہیے ہمارے پاس. بہرحال وہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے. اچھا، میں چاہوں گا یہ فرمائیے گا کہ جو عروج اور زوال ہے اقبال کے نزدیک مسلمانوں کا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جس کی ہم عظمت رفتہ کی بات کریں، وہ کس طرح سے ممکن ہے؟ اقبال بڑے درد مندی کے ساتھ مسلمانوں کے زوال کو اپنی شاعری میں بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جو شکوہ انہوں نے کیا کہ مسلمان قرآن سے بہت دور ہو چکے ہیں، وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ بآیاتش ترا کار جزئی نیس کہ از یاسین اوں آسان با میری، کہ مسلمان قرآن کے ساتھ صرف اتنا ہی تعلق قائم کر چکے ہیں کہ جب موت کے وقت نزاع کے عالم میں جب روح پرواز نہ کر رہی ہو تو سورہ یاسین پڑھ کے بدن سے روح نکال دی جائے. صرف اتنا ہی قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ رکھا ہے. جبکہ حیات از حکمت قرآن نگیری، یہ قرآن تو اپنے اسرار سے زندگی عطا کرنے آیا ہے. گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیس ممکن جزبہ قرآن زیستن، کہ اگر تم مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو یہ قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑے بنا ممکن نہیں. پھر اسی طرح آگے چل کر کہتے ہیں قرآن میں ہو گوتا زن اے مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. وہ قرآن کے ساتھ جوڑنے کا بڑا وہ ایک زور دیتے ہیں. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراں کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن آپ پڑھیں، آپ پر اس قدر اثر کرے کہ یوں محسوس ہو کہ وہ آپ کے ضمیر پر اتر رہا ہے. تو قرآن کے ساتھ جوڑنے کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی تعلیمات کے ساتھ جوڑنے کا وہ بڑا یہ ایک زور دیتے ہیں. جس طرح فرما رہے ہیں، مجھے چونکہ بریک کی طرف جانا ہے، تو فلسطین کو اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اقبال کے اسکول آف تھاٹ کو، تو ساری باتیں ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہیں. میں چاہتا ہوں ایک پیغام آپ یہ بھی دیتے ہیں فلسطین کے حوالے سے، پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. جی، اقبال نے فلسطین کے حوالے سے بہت کوششیں اور کاوشیں کی ہیں. ابھی اس وقت فلسطین کا مسئلہ اس قدر نہیں بگڑا تھا. اس وقت بھی اقبال کو اس مسئلے کی حساسیت کا اندازہ ہو گیا تھا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قائد اعظم کو ایک خط میں لکھا کہ اگر فلسطین کے اس مسئلے کے لیے کوشش و کاوش کرتے ہوئے مجھے جیل بھی جانا پڑے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین جو ہے نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے. انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ ہندوستان کا گیٹ وے ہے جس پر بری نیت کے ساتھ یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. اقبال نے نہ صرف ان کے لیے نظمیں کہیں فلسطینی عرب کے لیے، ان کے مسائل کو، ان کی محکومی کو، ان کی تقسیم فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کیا، بہت ساری عملی کوششیں بھی کیں. خود 1931 میں اقبال فلسطین گئے. فلسطین میں بہت سارے اجلاس میں انہوں نے شرکت کی اور مسلم رہنماؤں کو فلسطین کے اس مسئلے اور اس مسئلے کی حساسیت پر آگاہ کیا. اقبال نے واپس آ کر بھی ہندوستان کے مسلم رہنماؤں کو فلسطین کے حوالے سے آواز اٹھانے پر بہت زور دیا. وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایک ملت ہے. جس طرح ایک جسم ہے، جسم کے کسی بھی عضو میں کوئی درد ہو تو وہ پورا جسم کے باقی اعضاء بھی اس درد کو محسوس کرتے ہیں. تو اسی لیے پھر انہوں نے پیغام دیا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان متحد ہو جائیں اور جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمان محکومی اور مظلومی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کی مدد کی جائے، ان کے دکھ اور ان کے درد کو محسوس کیا جائے. میں یہاں پہ یہی کہوں گا کہ اگر ہم اقبال کو پڑھنا شروع کریں
تو ہمیں سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ نوجوان کو کیا مخاطب کیا ہے، اور ایک مسلمان میں، ایک مومن میں اور ہمارے اصل میں جو انہیں ڈیفائن کر کے ہمیں بتایا وہ کیا چیزیں ڈیفرنٹ ہیں جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وقت چونکہ ختم ہو گیا لیکن چیزیں بہت سی تھیں، میں چاہتا تھا مزید آپ سے سیکھ سکوں، جان سکوں، لیکن انشاءاللہ کبھی نشست پھر رکھیں گے جس میں ہم جان سکیں گے آپ سے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا، میرے ساتھ موجود رہے زید حسین، صدر ینگ اقبال اسکالرز کلب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ اور ہمیں جوائن کیا خرم علی شفیق صاحب نے، جو کہ تاریخ دان بھی ہیں، صدارت اقبال ایوارڈ یافتہ بھی ہیں اور مصنف بھی ہیں۔ یہ دونوں صاحبان نے اقبال کے حوالے سے، اسکول آف تھاٹ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے ہم سے جو بات کی، تو ہمیں اب خود بھی سوچنا ہے کہ اگر ہم اقبال کو پڑھتے ہیں تو اقبال ہم سے مخاطب کیا ہیں، اپنے نوجوان سے مخاطب کیا ہیں، اور ہمیں دین اسلام کے حوالے سے کیا کیا رہنمائی ان کے کلام سے ملتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔